السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ابھیشیک اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ذیشان شاہ کا چینل دا زیڈ این اسلامی۔ دوستو، آج میرا ٹاپک دا زیڈ این اسلامی کے پچھلے ٹاپک سے مختلف ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم انسان اور ہاتھی کے درمیان ایک دلچسپ کمپیریزن کریں گے، لیکن اس سے قبل کہ ہم تفصیلات میں جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، دنیا میں ہاتھیوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر ہاتھی دو طرح کے پائے جاتے ہیں، ایک سرکس کے ہاتھی اور دوسرا جنگل کے ہاتھی۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ سرکس کے ہاتھی کو اگر ہم ایک چھوٹی سی رسی سے ہی باندھ دیں تو وہ وہاں سے کہیں نہیں جاتا، جبکہ جنگل کے ہاتھی کو زنجیروں سے بھی باندھا جائے تو وہ توڑ دیتا ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کی طاقت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ وہ تو ان کی سوچ کا فرق ہے۔ سرکس کے ہاتھی کو بچپن سے یہ احساس کروایا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کو پہلے بڑے زنجیروں سے باندھا جاتا ہے جس سے وہ توڑ نہیں پاتا۔ جب وہ جوانی میں آتا ہے تو اسے مضبوط چیزوں سے باندھا جاتا ہے۔ جب وہ انہیں نہیں توڑ پاتا تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے جس بھی چیز کے ساتھ باندھیں گے وہ میں نہیں توڑ پاؤں گا۔ اب آپ کو جنگل اور سرکس کے ہاتھی کا فرق تو معلوم ہو ہی گیا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب انسان اور ہاتھی میں کیا فرق ہے؟ تو وہ فرق اب آپ کو سید ذیشان شاہ سمجھائیں گے۔ اور اگر آپ مجھے مزید سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل دا سپر آرٹ ود ابھی کو ضرور سبسکرائب کریں، لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور ابھی کہیں جائیے گا مت، کیونکہ ویڈیو ابھی باقی ہے۔ اوور ٹو یو مسٹر سید ذیشان شاہ۔ تھینک یو ویری مچ مس آبی۔ خواتین و حضرات، انسان اور ہاتھی کی سوچ کے دلچسپ کمپیریزن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک آزاد سوچ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے ایک بچہ بڑے کام کرنے کی طرف زور دیتا ہے، لیکن یہ معاشرہ اس کو بھی سرکس کی ہاتھی کی طرح اس کی سوچ کو بھی وہاں ہی باندھ دیتا ہے جہاں وہ خود بندھا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جب آپ کسی رکشہ ڈرائیور کو یہ بولو کہ تم فلاں گاڑی نہیں لے سکتے تو وہ پلٹ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے۔ پھر آپ اس کو ایک دو گاڑیاں بھی دے کر بولو کہ مجھے یقین ہے تم وہ گاڑی نہیں لے سکتے، وہ کہے گا بھائی آپ بار بار کیوں بول رہے ہو، مجھے پتہ ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اس کی سوچ بھی سرکس کی ہاتھی کی طرح چھوٹی ہو چکی ہے۔ اور حاضرین، ایسے لوگ کبھی تاریخ رقم نہیں کرتے، بلکہ تاریخ تو ملک ریاض جیسے اور میاں منشا جیسے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ان پڑھ اور رنگ ساز ہونے کے باوجود آج ایسے مقام پر ہیں کہ پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں ان کا نام گنا جاتا ہے۔ اگر ملک ریاض کو سڑک پر کام کرتے ہوئے ایک گاڑی زخمی نہ کرتی اور وہ اس گاڑی کو لینے کا دعویٰ نہ کرتا، اور اگر باقی مزدور ان کی اس بات پر نہ ہنستے، تو آج وہ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کا مالک نہ ہوتا۔ اور اسی طرح اگر میاں منشا اپنی مڈل تعلیم کو اپنی کمزوری سمجھ لیتا تو آج MCB بینک کا مالک نہ ہوتا، جہاں پر MA MBA اور ماسٹر ڈگریوں کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ سب صرف سوچ کا ہی کمال ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جیسا تم گماں کرو گے ویسا تمہیں عطا کروں گا۔ اب یہ بات انسان کے گماں پر میسر ہے کہ وہ کیسا گماں کرتا ہے، لیکن آج ہم کچھ بڑا سوچ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ارد گرد کی چھوٹی سوچیں ہمیں روکتی ہیں، اور اگر ہم سوچ بھی لیں تو ہمت نہیں کر پاتے، اور ہمت بھی کر لیں تو یہ خیال کہ وہ کیا کہے گا، تایا کیا بولے گا، بھائی کیا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، اور آج ہمیں اس روگ سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں اسلام اور قرآن کے اصولوں پر چلتے ہوئے ایسا کوئی کام کر جانا چاہیے جس سے ہم بھی کسی کے لیے مثال بن پائیں۔ خواتین و حضرات، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اب مجھے دیجیے اجازت۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔